اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دوستو، آج ہم تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ العزیز احسان کے ٹاپک پر کریں گے۔ احسان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو احادیث کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام اور امام حسن مجتبی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین بھی احسان پر جو موجود ہیں ان پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ فرماتے ہیں حضور اکرم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا احسان کرتا ہے لہٰذا تم بھی احسان کیا کرو۔ خدا احسان کرتا ہے لہٰذا تم بھی احسان کیا کرو۔ تو احسان کرنا اللہ تعالی کا کام ہے اور اللہ تعالی کی سنت مبارکہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کر کہ اللہ احسان کرتا ہے لہٰذا تم بھی احسان کیا کرو، یہ حکم دے دیا ہے کہ ہم بھی احسان کریں، ہمارے اوپر بھی احسان کرنا ایک طرح کا حکم لاگو ہو گیا ہے حضور پاک نے جب فرما دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر حدیث مبارکہ جو ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اس کا ترجمہ ہے کہ احسان کا بدلہ نہ چاہنا احسان ہے، کہ اگر کسی نے آپ پر کوئی احسان کر دیا ہے، اگر احسان آپ نے کسی پر کر دیا ہے، اگر آپ نے کسی پر احسان کر دیا ہے تو اس کا بدلہ آپ طلب نہ کریں، چاہیں نہ، تو یہ خود بذات خود یہ عمل بدلے کا نہ چاہنا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے، یہ بھی احسان میں شامل ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالی کی بے انتہا نعمتوں اور اس کے احسانات کا شکریہ انسانی طاقت سے باہر ہے، انسانی طاقت سے باہر ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور احسانات کا شکریہ تو ادا نہیں کر سکتا، انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن شکر ادا ضرور کرتے رہنا چاہیے، شکر گزاری ضرور کرنی چاہیے، شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کا فرمان مبارک موجود ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ معافی نہایت اچھا احسان ہے، اور احسان انسان کو غلام بنا لیتا ہے۔ معاف یعنی کر دینا چاہیے، معافی دے دینی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کر دے تو یہ سب سے اچھا احسان ہے، نہایت اچھا احسان ہے، اور احسان ہی وہ ایک طریقہ ہے جس سے انسان کسی دوسرے انسان کو غلام بنا لیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو فرمان موجود ہے ہمارے سامنے مولا علی علیہ السلام کا، آپ فرماتے ہیں کمینے کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ دکھ نہ دے، کمینے کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ دکھ نہ دے۔ اور پھر فرمان مبارک موجود ہے، اگر تو کسی کے ساتھ احسان کرے تو اس کو مخفی رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ تو یہ ایک اصول دے دیا ہے مولا علی علیہ السلام نے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ اسے مخفی رکھیں، اور اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو آپ اسے مخفی رکھیں، لیکن اگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ اسے مخفی نہ رکھیں بلکہ اسے ظاہر کریں۔ تو اسی طرح مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک اور ہے، فرماتے ہیں جو شخص کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے، ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ایک فرمان موجود ہے، احسان کی خوبی اس کے نہ جتلانے پر منحصر ہے۔ احسان کی خوبی کیا ہے کہ انسان احسان کرے اور پھر اسے جتلائے نہ، کسی کو بار بار یہ جتلانا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے اور میں نے یہ کیا ہے، یہ نیکی کی ہے،
تو یہ احسان کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جب کسی احسان کا بدلہ ادا کرنے سے، مولا فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کسی احسان کا بدلہ ادا کرنے سے تیرے ہاتھ قاصر ہوں تو زبان سے اس کا شکریہ ضرور ادا ضرور ادا کر۔ تو اگر آپ کسی کا احسان کا بدلہ ہاتھوں سے نہیں دے سکتے تو زبان سے ضرور اس کا شکریہ ادا کریں۔ مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے، احسان کا بدلہ ادا کرنا اچھا اخلاق ہے۔ اخلاق کے موضوع پر جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اس میں جو 10 پوائنٹس مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ہم نے بیان کیے تھے، اس میں یہ پوائنٹ شامل تھا۔ تو اب یہاں احسان کے موضوع میں بھی یہ بات شامل ہے، احسان کا بدلہ ادا کرنا اچھا اخلاق ہے۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، احسان 3 باتوں کے بغیر کامل نہیں ہوتا۔ احسان 3 باتوں کے بغیر کامل نہیں ہوتا۔ یہ کہ نمبر 1، یہ کہ اس کو چھوٹا سمجھے تو بڑا بن جائے گا۔ اگر انسان احسان کرے اور اس کو خود چھوٹا سمجھے تو وہ بڑا بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بڑا بنا دے گا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اس کو مستور رکھے، یعنی احسان کو چھپائے تو مستور رکھنے سے تمام یعنی پورا ہو جائے گا۔ تو جب وہ اپنے احسان کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس احسان کو مکمل کر دے گا۔ اور فرمایا تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس میں احسان کرنے میں، یعنی اس میں جلدی کرنے سے خوشگوار ہو جائے گا۔ اگر احسان آپ جلدی کرتے ہیں احسان کرنے میں تو وہ احسان ایک خوشگوار بن جائے گا۔ احسان کرنے میں لیٹ کر دیں، اور جس بندے کو ضرورت ہے اس بھلائی کی، اس نیکی کی، اس احسان کی، اس کو اس ٹائم پہ آپ بھلائی نہ کریں، اس ٹائم پہ اس کے ساتھ نیکی نہ کریں تو اس کی خوشگواری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصول مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ہمیں دے دیے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک فرمان، بلکہ 2 فرمان ہمارے سامنے موجود ہیں، اور بھی موجود ہیں۔ دیکھیں، جتنے بھی ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس حساب سے میں پڑھوں گا۔ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ امام غزالی کا فرمان ہے کہ فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا، بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام بھی جب کسی فقیر کو دیکھتے تھے، سائل کو دیکھتے تھے اور وہ آتا تھا اور آپ اسے کچھ عطا کرتے تھے تو آپ شکریہ ادا کرتے تھے کہ تم آئے ہو اور میرا زاد راہ جو آخرت کے لیے ہے میرے لیے، وہ تم نے قبول کیا ہے، میرے لیے نیکیوں کا سبب بنے ہو۔ یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ اسی طرح امام غزالی کا ایک فرمان ہے، قرض بغیر تقاضا کے ادا کر دینا قرض دار کی طرف سے احسان ہے۔ قرض بغیر تقاضا کے ادا کر دینا قرض دار کی طرف سے احسان ہے۔ اور ایک اور فرمان ہے امام غزالی کا رحمۃ اللہ علیہ، محتاج کو مہلت دینے میں کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ عدل و انصاف ہے۔ اگر کوئی محتاج ہے، آپ نے اسے مہلت دے دی ہے، یہ آپ نے اس پر احسان نہیں کیا ہے، یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ اور فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ محتاجوں سے اگر آپ نے جان بوجھ کر تھوڑا سا مہنگا لے لیا ہے مال تو یہ ان پر احسان ہے، اور صدقہ سے یہ عمل بہتر ہے۔ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک فرمان ہمارے سامنے موجود ہے، جو شخص احسان کرتا ہے اسے چپ رہنا چاہیے، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہے اسے بولنا چاہیے۔ یہ فرمان مولا امام علی علیہ السلام کے فرمان سے ملتا جلتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے فرامین موجود ہیں۔ انشاءاللہ احسان کے موضوع پر مزید بھی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ جب تک
قدرت و طاقت ہو احسان کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کی قدرت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ نے ابھی قدرت دی ہے، طاقت دی ہے احسان اور بھلائی کرنے کی، تو کرتے رہنا چاہیے، اس میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے احسانات سے۔ اور بندہ جان بوجھ کر خود محتاج نہ بنا رہے اور دوسروں کے احسان کا انتظار بھی نہ کرتا رہے، یہ بھی ایک اصول ہے کہ خود بخود جو کام آپ خود کر سکتے ہیں اور وہ نہ کریں، اور دوسروں سے مطالبہ کریں کہ وہ آ کے کر دے اور مجھ پر احسان کرے، تو ایسی زندگی بھی نہیں گزارنی چاہیے۔ جو اللہ نے آپ کو قوت و ہمت و سلامتی اور حوصلہ دیا ہے، اس کو بروئے کار لا کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے تو آپ اپنی زندگی کے معاملات کو چلائیں۔ باقی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی اسباب مزید فراہم کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور کسی کو آپ کے لیے محسن بنا کے بھیجتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیشہ بھلائیاں ملتی ہیں۔ یہ سارے احسانات کہاں سے ہوتے ہیں؟ رب العالمین کی جانب سے ہوتے ہیں۔ کس کے وسیلہ سے ہوتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، ان کے وسیلہ سے اور ان کی پاک آل علیہم الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے یہ سارے احسانات، یہ سارے اسباب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے اور ہمیں یہ ساری بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احسانات کرنے کی اور ان کو چھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم